السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ کراچی میں پڑھے لکھے نوجوان سافٹ ویئر انجینئر نے تنخواہ نہ دینے پر اپنے سی ای او کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ بعد میں اس نے پولیس کو ایک بہت امپورٹنٹ بیان بھی دیا کہ میں نے یہ قتل کیوں کیا۔ جب میں نے وہ ویڈیو بیان سنا تو مجھے یہ اپنا ولاگ بنانا پڑا، اور ہو سکتا ہے میں اگر صرف یہ سنتی کہ چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا تو میں اس پر ولاگ نہ بناتی، لیکن جب میں نے ویڈیو بیان سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے یہ کہا کہ میں اس پر ضرور ولاگ بناؤں گی اور اپنے چاہنے والے دیکھنے والوں کو اس ویڈیو بیان کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم وقوعے کے اوپر۔ آج کے ولاگ میں ملزم کا نام ہے شعیب، اور شعیب کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے 3 بچے ہیں جو کہ اسکول گوئنگ ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اب لوگوں نے امریکن بیسڈ، انگلینڈ بیسڈ، کینیڈا بیسڈ مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا رکھے ہیں۔ ایک اسی طرح سے فرنچائز تھی کراچی میں۔ یہ سافٹ ویئر ہاؤس جو تھا یہ بیسیکلی امریکن بیسڈ تھا اور کراچی میں اس کی فرنچائز تھی۔ اس فرنچائز کا سی ای او کون تھا؟ اس کا نام ہے نوید۔ نوید اس فرنچائز کو، اس سافٹ ویئر ہاؤس کو مینج کیا کرتا تھا۔ نوید کے بھی 3 ہی بچے تھے۔ اب اس فرنچائز پر شعیب کام کرتا تھا پچھلے 1 سال سے۔ شعیب کی تنخواہ تھی 1.5 لاکھ روپیہ، 1,50,000 روپیز۔ شعیب پڑھا لکھا لڑکا تھا، 3 بچوں کا باپ تھا، ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی بھی تھی جنہوں نے اپنے بچے کو سافٹ ویئر انجینئر بنایا۔ اب اس فرنچائز پر پورے 1 سال میں تنخواہیں ٹائم سے ملتی رہی، لیکن لاسٹ 3 منتھ سے شعیب کو سیلری نہیں ملی تھی۔ اب شعیب نے پہلے مہینے انتظار کیا، بار بار پوچھا، دوسرے مہینے انتظار کیا، تیسرے مہینے اس کے صبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز۔ شعیب اپنے سی ای او کے پاس جاتا اور کہتا کہ سر جی مہربانی کریں مجھے تنخواہ دے دیں، میرے بچے ہیں گھر پر، ظاہر ہے میرے معاملات ہیں۔ تو سی ای او اس کو کہا کرتے تھے کہ ابھی چیک آ رہا ہے، ابھی چیک آ جاتا ہے تو دیتے ہیں، ابھی چیک آ جاتا ہے تو دیتے ہیں، ابھی راستے میں ہے، ابھی ڈیلیور نہیں ہوئی پیمنٹ، ٹرانزیکشن میں کوئی ایرر آ رہا ہے، اور اس قسم کے ہیلے بہانے اور وسیلے بناتا ہوتا تھا، جس پر ظاہر ہے شعیب جو ہے وہ ہر مرتبہ ایک نئی امید لے کر سی ای او کے آفس سے دروازہ بند کرتا اور واپس آ جاتا۔ شعیب اسی طرح پھر سے ایک مرتبہ سی ای او کے پاس گیا اور تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ سی ای او نے کہا اچھا یار تم پریشان نہیں ہو، ایچ آر کے پاس چلے جاؤ، ایچ آر والے تمہیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ کب تنخواہ ملے گی۔ شعیب پر امیدی کے ساتھ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا اور جا کے کہا کہ سر میری تنخواہ دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ ایچ آر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم اکاؤنٹس کے پاس چلے جاؤ، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پیسے دیتا ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تو وہ تمہیں دے دیں گے۔ شعیب اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا اور جا کے کہا کہ مجھے تنخواہ دے دیں۔ اکاؤنٹس نے کہا یار ہم تو مالک کے پابند ہیں، مالک جب پیسے دے گا تو ہم تمہیں دیں گے، ہم جیب سے تو نہیں دے سکتے، تم ایسا کرو سی ای او نوید صاحب کے پاس جاؤ۔ دوبارہ نوید صاحب کے پاس چلا گیا اور کہا کہ سر جی آپ مجھے کبھی بھیجتے ہیں ایچ آر کے پاس، کبھی بھیجتے ہیں اکاؤنٹس کے پاس، میں ذلیل ہو رہا ہوں، میں رسوا ہو رہا ہوں، آپ کیوں مجھے ایسے کر رہے ہیں؟ سی ای او کے دوست اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے پہلے تو تھوڑا سا غصہ کیا اور پھر کہا کہ اچھا یار تم تو ہر ٹائم روتے ہی رہتے ہو، پریشان نہیں ہو، مل جائے گی۔ یہ اس کو کہہ کے ٹالا اور واپس اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق شغل میلہ لگانا شروع کر دیا۔ شعیب نے کہا سر آپ مذاق سمجھ رہے ہیں لیکن میں ذلیل ہو رہا ہوں، آپ کو احساس نہیں ہے کہ میرے پر بیت کیا رہی ہے، آپ کی مہربانی مجھے تنخواہ دے دیں۔ جس پر سی ای او نے پھر سے کہا کہ یار تم نے چپ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اس بات پر اور اس ہنسی پر، اس کہکے پر شعیب کو بہت غصہ آ گیا اور ان دونوں کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ تلخ کلامی کے دوران جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے شعیب کو بھی چپ کرایا اور سی ای او کو بھی چپ کرایا۔ شعیب دروازہ بند کر کے واپس باہر آ گیا اور سی ای او واپس اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ گیا، شغل میلہ ہا 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 شروع ہو گیا۔ شعیب کچن میں گیا، جا کے چھری اٹھائی اور بھاگتا ہوا سی ای او نوید کے کمرے کی جانب بھاگا اور جا کر کیا کیا، 1 2 3 اکٹھے 3 4 5 وار کیے اور نوید کو قتل کر ڈالا۔
جب اس کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے اس کی بلیڈنگ ہو گئی، اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، کیمراز لگے ہوئے تھے، سارے معاملات تھے، پولیس کو کال کی، پولیس موقع پر پہنچی اور انہوں نے شعیب کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ جو بیان میں آپ کو آغاز سے بتا رہی ہوں نا کہ ایک بیان ہے بڑا امپورٹنٹ، اب اس بیان پر میں آ جاتی ہوں۔ پولیس کو دیا شعیب نے ایک بیان، پولیس نے پوچھا کہ بھائی کیوں، یہ کیا تم نے کیا ہے، سافٹ ویئر انجینئر پڑھے لکھے اور یہ کیا تم نے جاہلوں والی حرکت کی ہے۔ پھر شعیب کی آنکھوں میں آئے آنسو اور شعیب زاروں قطار رونے لگا، اپنی مجبوری، اپنی بے بسی پر۔ اور شعیب نے پولیس کو بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور ایک بیوی ہے، میری بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، میرے بچے دونوں کے دونوں اسکول گوئنگ ہیں۔ پچھلے 3 ماہ سے مجھے اس کمپنی سے تنخواہ سیلری نہیں ملی، گھر پر میں خرچہ نہیں دے رہا، 3 ماہ سے میں نے بچوں کی اسکول میں فیس ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے اسکول والوں نے میرے بچوں کا نام پہلے مہینے تو انرجسٹرڈ کیا، دوسرے ماہ ان کی اٹینڈنس لگانی چھوڑی اور تیسرے ماہ ان کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ میرا باپ بوڑھا ہے جس کا بائی پاس ہوا ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے۔ تیسرا، پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ سب روتے روتے وہ بیان دے رہا ہے، پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے کہ میں نے گھر کو چلانا ہے۔ میں روز بیوی کو بہانہ کرتا تھا، میں روز کہتا تھا کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی۔ یہ 3 ماہ سے سنتے سنتے وہ گھر سے لڑ کر چلے گئی اپنے مائکے میں، اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی اس کو بہت دن گزر چکے ہیں۔ اب باتیں آپس میں شروع ہو گئی تھی خلا کی، کہ خلا لو اور اس آدمی سے جان چھڑواؤ۔ یہ سب میرے ساتھ ہوتا رہا، ان سب کے باوجود میں بے بس تھا۔ میں بولتا رہا کہ مجھے تنخواہ دے دیں، مجھے تنخواہ دے دیں، لیکن نوید صاحب جو کہ ہمارے CEO ہیں، وہ مجھے تنخواہ دینے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں نے بتایا سر میں بہت مجبور ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ کی مہربانی آپ مجھے پیسے دے دیں اور وہ میرا معاوضہ ہے، میری تنخواہ ہے۔ نوید صاحب مجھ پر الٹا ہنسنے لگ گئے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں نے کچن سے جا کے چھری اٹھائی اور نوید کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا۔ نوید جو ہے وہ بھی 3 بچوں کا باپ ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس کو مینیج کر رہا ہے، اور جو نوید کا سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ صرف 10 دن کا ہے۔ اب وہ بچہ یتیم ہو گیا۔ دوسری طرف شعیب کی ہم بات کریں تو شعیب کے بچے، باپ جیل چلا گیا، بچے سرپرست اعلیٰ سے محروم ہو گئے، باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، جیل میں رہے گا 12 14 15 سال، جتنی عدالت سزا دے گی تو اتنی دیر بچوں کی لک آفٹر، بچوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ یہ سارے کا سارا سلسلہ، دونوں گھر تباہ ہو گئے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو مدعی کی طرف سے بتاؤں کہ مدعی جو ہیں یعنی کہ نوید کا بھائی اس کیس میں جو کہ CEO تھا وہ بنا مدعی، اور اس نے یہ بیان کیا ہے کہ نوید تو خود اس کمپنی میں ملازم تھا، نوید کہاں سے ان کو پیسے دے دیتا؟ اگر نوید کے پاس پیسے ہوتے تو نوید ان کو پیسے دیتا، نوید مالک نہیں تھا۔ ایک بیان۔ دوسرا بیان نوید کے بھائی کا یہ بھی ہے کہ شعیب جھوٹ بول رہا ہے کہ 3 ماہ کی سیلری نہیں دی، بلکہ شعیب کو صرف 1 ماہ کی سیلری نہیں دی گئی۔ یہ بیان آیا ہے مدعی کمپلیننٹ کی جانب سے جو کہ نوید کا بھائی ہے۔ اب تھوڑا سا دماغ کا استعمال کریں گے ہم اس ویلاگ میں۔ 1 ماہ کی سیلری پر کبھی بھی کوئی بھی شخص قتل و غارت پر نہیں آتا، تو یہ بیان جو ہے کامن سینس کے مطابق ٹوٹلی رانگ ہے کہ 1 ماہ کی سیلری تھی۔ تمام کمپنی سے میری یہ التجا اور یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اپنے تمام ملازمین کو پیسے تنخواہ ٹائم پر دیا کریں۔ اگر یہاں بھی پیسے ٹائم پر دیے گئے ہوتے تو یہ قتل کی کہانی میں آج آپ کے سامنے بیان نہ کر رہی ہوتی۔ ظاہر ہے ہر انسان جس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، جس کی 20,000 تنخواہ ہے، جس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی تنخواہ کے مطابق اس کا گھر، اس کا سرکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو معاملات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔